الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ سے پہلے کے واقعات سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے 55 دن پہلے جو اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہاں تک ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا۔ اور چونکہ عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک تک کوئی خاص قسم کی تاریخ یا کیلنڈر کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ تاریخ، یہ دن ہوا، یہ واقعہ ایسا ہوا، مگر واقع فیل کے بعد سے لوگ اس چیز کا اندازہ کرنے لگے کہ بھئی یہ واقعہ اصحاب فیل کے اتنے دن کے بعد ہوا، اتنے دن پہلے ہوا، یہ فیل کے واقعے کے اتنے دن بعد پہلے پیدا ہوئے، اس قسم کی کیلنڈر کہہ لیں آپ، تاریخ کا اندازہ لگانا شروع کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو حضرت عبد المطلب تھے، بڑے نیک کوکار، پاک باز، اللہ تعالیٰ نے ان سے کئی کام لیے، جیسے کہ پہلا تو واقع فیل میں ان کی بزرگی، ان کی اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ کی ذات پر توکل کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اشعار ہے جس میں آپ نے اپنی توحید کے موحد ہونے کی آپ نے دلائل پیش فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس رب کعبہ کی قسم جس نے کہ ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں موت اور جلائے عطا فرماتا ہے، تو اس طرف اشارہ ہے۔ اور ہوا یہ کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا حضرت عبد المطلب نے کہ غیب سے کوئی حکم دے رہا ہے کہ آپ زمزم کا کنواں، چاہے زمزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ زمزم کا کنواں، اس کو تلاش کیجئے۔ اصل ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک کے بعد بنو جرہم جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر یمن کی طرف واپس جا رہے تھے، جب قریش والوں نے ان کو نکال دیا تو جاتے جاتے غصے کے عالم میں یا ان سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے چاہے زمزم یعنی زمزم کا جو کنواں تھا اس کے اندر پتھر مٹی ڈال کر کے اس کو بند کر دیا تھا، اور اس کی نشانی گم ہو گئی تھی، یعنی وہ کہاں ہے نہیں پتہ، زمزم غائب ہو گیا تو ہے تو کہاں ہے، غائب، کوئی اس کی نشانی نہیں، کوئی علامت نہیں، کسی کو پتہ نہیں، اور کئی سالوں تک زمزم کا کنواں لاپتہ رہا۔ اب اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے خواب میں کسی نے غیب سے حکم دیا کہ آپ زمزم کا کنواں تلاش کریے۔ وہ گئے اور سارے قریش کے لوگوں کو جمع فرمایا اور کہنے لگے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ زمزم کا کنواں تلاش کروں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں ساتھ دیں گے، اور جس مقام پر انہوں نے کہا یہاں پر نشاندہی کی گئی، یہاں پر بتلایا گیا کہ یہ جگہ ہے، تو دوسرے قبیلے والے جن کی جانور ذبح کرنے کی جگہ تھی وہ انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر کھدوائی نہیں کرنے دیں گے۔ لہٰذا آپ نے، چونکہ عرب کا یہ دستور تھا، جب بھی کوئی کام کرتے تو اس دور کی جو کاہنہ وغیرہ ہوتی ان سے سوال کیا جاتا۔ تو حضرت عبد المطلب کے ساتھ 40 قریش کے جوان مکے سے نکل کر یمن کی طرف، شام کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کاہنہ سے جا کر کے مشورہ کیا جائے کہ کیا کیا جائے اس معاملے میں۔ راستہ ہے بڑا ریگستان والا، ایسا نہیں کہ آج کا راستہ بھی اگر آپ عرب کا دیکھ لیں تو ریگستان ہی ریگستان کئی کلومیٹر تک نظر آئے گا، کوئی آپ کو پینے کا پانی نہیں ملے گا، کھانے کے لیے کھانا کہیں، اگر آپ آؤٹ کٹس کی طرف چلے جائیں، مدائن صالح کی طرف چلے جائیں، مدائن شعیب کی طرف چلے جائیں، آپ ریگستان ہی ریگستان۔ وہ تو آج سے 1400 بلکہ 1500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب 40 حضرات نوجوانوں کے ساتھ ہے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے، سب بلبلا رہے ہیں، پریشان حال ہے۔ تو اسی دوران جو قوم کے جو لوگ ہیں وہ کیا مشاہدہ کرتے ہیں کہ قبر کا ٹکڑا آ کر کے حضرت عبد المطلب پر سایہ فگن ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اسی مقام پر پانی کا چشمہ جاری فرمایا،
وہ پانی سے سیراب ہونے لگے، خود بھی ہوئے، جانوروں کو بھی کیا۔ انہوں نے کہا اب ہمیں کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی بزرگی، آپ کی عظمت، آپ کی شان اور جلالت کے قائل ہو گئے ہیں، ہم چل کر کے گواہی دیں گے عرب میں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے سچ فرمایا ہے۔ اس وقت چونکہ کسی نے ساتھ نہیں دیا، کوئی آپ کے زمزم کے کنویں کو کھودنے میں ساتھ نہیں دیا، اسی لیے آپ نے ایک منت اور نظر مانی۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے دیں گے اور وہ سارے کے سارے جوان ہو جائیں گے تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک پر، آپ کے اسوے پر وہ لوگ عمل پیرا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو، چونکہ آپ نے 5 نکاح فرمائے تھے، چونکہ آپ کہیں گے صاحب 4 تو اسلام میں 4 ہے، تو یہ اسلام میں اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ کئی صحابہ کرام جو یہ حکم آنے سے پہلے کئی صحابہ کرام کے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سے زیادہ نکاح رہے ہیں، تو حضرت عبد المطلب 5 نکاح فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے 10 کے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ہے، حضرت ابو طالب ہے، حضرت حمزہ ہے، حضرت عباس ہے، حضرت زبیر ہے، ابو لہب ہے، کافر ہے مگر حضرت عبد المطلب ہی کا بیٹا ہے، ابو لہب ہے، اور قدعان ہے، حمزہ ہے، عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ ان قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب 10 جوان بیٹے عطا فرمائے، اب ارادہ کر لیا کہ بھائی اللہ نے تو مجھے بیٹے دیے ہیں، میں نے تو منت مانگی تھی۔ منت جب مانگ لیں، اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کے لیے نہیں ہوتا ہے تو ہم منت مانگ لیتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر بعد میں ہم اس منت کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں، جب اللہ نے آپ کو اپنے کام کی تکمیل فرما دی تو جو منت کیے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے، اور جائز کام کی منت ہو، منت ناجائز کام کی نہیں ہو سکتی۔ نہیں اگر اللہ تعالیٰ فلاں کام کر دے گا تو میں شراب پیوں گا، سگریٹ پیوں گا، ایسی منت نہیں ہو سکتی، ایسی منت نہیں ہو سکتی، نہ یہ انعام ہو سکتا ہے نہ یہ منت بن سکتی ہے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، وعدے کے مطابق اپنے ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا، اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ نے 10 جوان بیٹے دیے ہیں میرے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، میری جو متولی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تولیت عطا فرمائی ہے کعبے کی، اس کو آگے بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے بعد عرب کے دستور، اور آج کل بھی ہے ہمارے پاس، لکی ڈرا نکالنا، نام پورے بچوں کے ایک تار پر لکھ دیے گئے، ایک لکڑی پر لکھ دیا گیا، جب نکالا گیا ڈھونڈ کر کے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ذبح کرنا ہے، بیٹا منت مانگا ہے، منت پوری کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا، آئے خاندان والے آئے، حضرت عبد المطلب کی جو حضرت فاطمہ تھیں، جو آپ کی اہلیہ جن سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، ان کے خاندان والے آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم اس خوبصورت سے ننھے سے بچے کو ذبح ہونے نہیں دیں گے۔ دیکھو اس کے چہرے پر، دیکھو تابناکیاں، دیکھو اس کے چہرے کو، دیکھو تو حوروں کا، قصور کا جو حسن ہے وہ مان پڑ جایا کرتا ہے، ان کی پیشانی دیکھو تو سرور ملتا ہے، بارشیں نہ ہوتی ہو تو ان کے چہرے سے، ان کی برکت سے دعائیں ہوتی ہے تو بارشیں ہو جایا کرتی ہے، ہم اس بچے کو ذبح ہونے نہیں دیں گے، آپ پھر ایک مرتبہ کریے۔ انہوں نے پھر ایک مرتبہ ڈرا ڈالا، دوسری مرتبہ بھی حضرت عبداللہ کا نام، پھر تیسری مرتبہ ڈالا، تیسری مرتبہ بھی عبداللہ کا نام۔ انہوں نے کہا کہ منت تو میں پوری کر کر رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، عرب کے نواحی علاقوں میں ایک کاہنہ جس کا نام سلمہ ہے، اس سے ہم مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ گئے، جا کر کہنے لگے کہ بامیلا ایسا ہے کہ ہمارا بچہ ہے، اس کو ذبح کرنا ہے منت کے مطابق، مگر قبیلے والے، خاندان والے اور لوگ مکے کے عرب والے روک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک کام کرو، ایک پرچی پر 10 اونٹ لکھو، ایک پرچی پر عبداللہ کا نام لکھو، ڈرا ہو رہا ہے، نکالو، جب تک کہ اونٹوں کی پرچی نہ نکل جائے تب تک کہ تم ڈرا کرتے رہنا، یعنی ایک پرچی پر عبداللہ ہے، ایک پر 10 اونٹ ہے، ٹھیک ہے، نکالے، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 10 اونٹ کو 20 اونٹ کرو، 20 کو 30 اونٹ کرو، 30 کو 40 کرو، 40 کو 50، بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اونٹوں کا نام نہ نکل جائے۔ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کس طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی حفاظت فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کو کیسے محفوظ اور پاک فرما رہا ہے۔ نام نکلا حضرت عبداللہ کا، دوسری مرتبہ 20 اونٹ عبداللہ کا نام، 30 اونٹ حضرت عبداللہ کا نام، 40 اونٹ حضرت عبداللہ کا نام، خالی حضرت عبداللہ کا ہی نام نکل رہا ہے، یہاں تک کہ 100 اونٹ پر پہنچے۔ 100 اونٹ، آپ اندازہ لگائیے، ایک اونٹ ہمارے آج کے دور میں اندازہ لگائیے کتنی مہنگی ہوتی ہے، کتنا اس کا گوشت ہوگا، پوست ہوگا، 100 اونٹ نکلے ہیں۔ حضرت عبداللہ بھی وہ جوان مرد اور وہ کامل یقین رکھنے والے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک بار میں ایسا نہیں ہوگا، ہمارے پاس کیا ہے، چلو ایک بار آ گیا، ختم کرو، ہوا گیا، نکل گیا، بس ہے، اس پہ ہی کافی ہو جاتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے کہا اور ایک بار ڈالا جائے۔
اور ایک بار ڈرا کیا گیا، پھر 100 اونٹ نکلے، دوسری مرتبہ 100 اونٹوں کا، پھر تیسری مرتبہ کیا گیا تو پھر 100 اونٹوں کا نام نکلا، پرچی نکلی، وہ اطمینان حاصل ہو گیا، ہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ یہ حفاظت ہے، یہ اللہ جب کسی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، کسی کو دنیا میں آگے لے جانا چاہتا ہے تو اس کی ہر قسم کے مشکلات سے، مصائب سے نکال کر کے لے کے چلتا ہے۔ انسان اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو نہیں سمجھ پاتا، تھوڑی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں، اللہ جو ارادہ کرتا ہے اس کا ارادہ مختلف ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، 100 اونٹوں کی قربانی ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی دن تک عرب کے علاقوں میں کھانا نہیں پکا، کسی کے گھر میں لوگ آتے یہیں پر حضرت عبداللہ کے پاس کھاتے، 100 اونٹ بٹنا ہے، 100 اونٹوں کی تقسیم ہے، 100 اونٹوں کا گوشت پکنا ہے، تو پہلی حضرت کون ہے؟ حضرت علامہ اسقلانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی سب سے پہلی خوشی اور کھانا اور تبرک حضرت عبدالمطلب نے 100 اونٹوں کو ذبح کر کر کے فرمایا تھا، کیونکہ آپ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں سے بچ کر کے آیا ہوں۔ ایک وقت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج کر کے ان کو حفاظت فرمائی، اگر وہ حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو ان سے قریش آتی، نہ حضرت عبداللہ آتے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے۔ پھر دوسری چیز فرمایا کہ عبداللہ میرے خود والد، اگر وہ ذبح ہو جاتے، ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اگر وہ ذبح ہو جاتے، وہ قتل کر دیے جاتے تو آگے آپ کا نسل جاری نہیں رہتی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 ذبیحوں سے بچا کر کے، انا ذبیحتین، میں 2 ذبیحوں والا ہوں، یعنی اللہ نے 2 وقت میری حفاظت فرمائی ہے، ذبح ہونے سے بچایا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، ارے ان کے ایمان کے بارے میں کیا کہنا، ان کے ایمان اور اللہ پر یقین کے بارے میں کیا کہنا، ان کا نام خود بتا رہا ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، جو زبان حال سے اپنے نام سے پکار کر کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب ان کے ایمان پر سوال کرنا، ان کے ایمان کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنا، یہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی والد ماجدہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا معاملہ یہ تھا، آپ کی پیشانی مبارک ہمیشہ چمکا کرتی، نور محمدی سے چمک رہی ہے، جس جگہ جاتے ہیں حفاظت ہو رہی ہے، جس جگہ جاتے ہیں نور ہی نور پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک روم کے بادشاہ کی بیٹی فاطمہ، وہ جب مکہ مکرمہ آئی تھی، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، دیکھ کر کے اس نے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو اور میں تم کو اس کے عوض میں 60,000 درہم دوں گی، نکاح بھی ہوگا 60,000 درہم۔ پھر بادشاہ کی بیٹی ہے، آپ نے فرمایا میں اپنے والد سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ آپ واپس آ گئے، اپنے علاقے کی طرف واپس آ گئے، کچھ ایام گزرے، اس دوران آپ کا حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، آمنہ بنت وہب، آپ کے والد کا نام وہب تھا حضرت آمنہ کا، اور آپ بنو عبد مناف کے قبیلے سے تعلق رکھتی، بنو زہرہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ حضرت عبداللہ نے جب حضرت آمنہ سے نکاح فرما لیا، پھر کچھ دن کے بعد اسی علاقے سے گزر ہوا، وہی فاطمہ سے پھر ملاقات ہوئی، روم کی شہزادی کی بیٹی، کہا تم نے تو مجھے نکاح کے لیے کہا تھا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ اب مجھے نکاح نہیں کرنی ہے، اب مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا تم تو پیسہ دینے تیار تھی، تم مجھے اوپر فریفتہ تھی اور تم چاہتی تھی کہ میرے سے نکاح کرے۔ اس نے کہا، اس خاتون نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ تم آئے تھے تو تمہارے چہرے میں جو چمک تھی، جو نور تھا، جو تابناکیاں تھی، جو چہرہ چمک رہا تھا، اب وہ چمک باقی نہیں رہی، لگتا ہے کہ تم نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے، اور جو چمک اور جو نور ہے وہ منتقل ہو چکا ہے۔ یقیناً حضرت عبداللہ کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، وہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ 25 سال کی عمر شریف ہے، اور آپ فوری نکاح کے بعد شام کے سفر کے لیے، تجارت کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر یہ روانہ ہوتے ہیں، ادھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا حاملہ ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ شام جاتے ہیں، سیریا جا کر کے سفر، چونکہ عرب میں تو کچھ تھا نہیں صرف کھجوروں وغیرہ کے سوا، تو لہٰذا یہ لوگ سفر کے لیے 2 جگہ جاتے، ایک تو شام جاتے سیریا، اور ایک یمن کی طرف جاتے، 2 علاقوں میں، جس وقت جہاں وہاں ٹھنڈک ہوتی اس طرف چلے جاتے، یہاں زیادہ گرمی ہوتی اس طرف چلے جاتے۔ شام کی طرف سفر اس کے لیے گئے، تجارت کے لیے وہاں گئے۔ وہاں سے واپسی پر، چونکہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ، حضرت عبدالمطلب کی پیدائش اور والدہ حضرت سلمہ وہ مدینہ پاک کی رہنے والی، یعنی حضرت عبداللہ کا ننیال مدینہ پاک کا تھا۔ آپ وہاں پر اپنے ننیال کے لوگوں کے پاس، نانی وغیرہ جو بھی تھے ان کے پاس رکے، اور وہیں پر آپ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ عمر شریف کچھ نہیں ہے،
عمر شریف زیادہ نہیں ہے، 25 سال عنفوان شباب ہوتا ہے، آدمی شباب کے عالم میں ہوتا ہے، مگر اس وقت حضرت عبداللہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور وہیں کچھ دن گزرتے ہیں، وہیں پر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہیں مدینہ منورہ میں تدفین عمل میں آتی ہے۔ معزز سامعین کرام، کئی سالوں کے بعد آپ کی قبر مبارک چونکہ راستے میں آ رہی تھی، نکال کر کے جنت البقیع کی طرف منتقل کیا گیا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک کو جب مزار مبارک سے نکالا گیا، اس وقت چہرہ مبارکہ پر داڑھی اور چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے کہ کسی نے ابھی تھوڑی دیر قبل ان کو تدفین کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہزاروں سال، 1300 سال کے بعد کا واقعہ عرض کر رہا ہوں میں، ان کی رحمتیں، ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی اللہ کے دربار میں قبولیت اور مقبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد 25 سال کی عمر شریف میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ابھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی، آپ اپنی والدہ ماجدہ کے رحم مادر میں ہے۔ اللہ کو منظور یہ تھا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس ماں سے رحم سے پیدا ہو جائے، جس شکم مبارک سے میرے مصطفیٰ پیدا ہو جائے، اس شکم سے اور کوئی دوسرا نہ پیدا ہو، بس تنہا مصطفیٰ رہیں، ان کا مثل کون ہوگا، ان کی برابری والا کوئی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد ماجد کو آپ کی ولادت کے بعد رخصت اس دنیا سے بلا لیا۔ اب یہ خبر حضرت بی بی آمنہ کو پہنچتی ہے جو خود حمل سے ہے، حاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے مادر مبارک میں ہے، بڑا صدمہ پہنچتا ہے، بڑی مصیبتوں مشکلات کا دور گزرتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کا مبارک دن آتا ہے، صبح صبح تابناکیاں نکلتی ہے، ابھی سحر کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ختم ہونے لگتا ہے، فجر کا وقت ادھر شروع ہونے لگتا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان عالم میں تشریف لاتے ہیں۔ کیسی ولادت ہوتی ہے، ایسے ولادت کی دنیا نے کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔ ابن ماجہ نے معجم الکبیر میں، طبرانی نے اس کو حدیث پاک کو نقل، باب کا چیپٹر بنے ہوئے ہیں، اگر آپ حدیث پاک کی کتب پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات آپ کو اس میں ملے گا۔ حضرت ام شفا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، آپ فرماتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں، جب حبیب پاک کی ولادت ہو رہی ہے پورا گھر روشن ہو گیا ہے، پورا بقع نور بنا ہوا ہے، آسمان سے زمین تک نور ہی نور ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، بس آواز آتی ہے، ایک شخص کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو لے چلو، لے ان کو گود میں اٹھا لو، میں پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، آواز آ رہی ہے، نظر کچھ نہیں آتا، دیکھنے والوں کو آنکھ چاہیے، دل کی آنکھ چاہیے، وہ آنکھ کسی کے پاس نہیں، وہ کہتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان کو لے کر چلو، دوسرا پوچھتا ہے کہ کہاں لے جانا ہے، تو بولے مشرق کے سارے علاقوں کی، زمین و آسمان کی مشرقوں کی سیر کرانے لے جانا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے اس محمد مصطفیٰ کو لے چلو، وہ دوسرا پوچھتا ہے کہاں جانا ہے، بولے مغرب کی زمین و آسمان کے سارے مقامات کی سیر کرانے لے جانا ہے۔ ابھی ولادت ہوئی ہے، بتلایا جا رہا ہے یہ وہ مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ ذات محمدی پیدا ہوئی ہے جس کا ڈنکا مشرق میں بھی بجے گا، جن کا ڈنکا مغرب میں بھی بجے گا، جن کا پرچم ہر ساری دنیا میں پھیلے گا، جن کا نام نامی ہر اذانوں میں لیا جائے گا، ہر نمازوں میں کہا جائے گا، ہر خطبوں میں ان کے نام کے بغیر کام مکمل نہیں ہوگا، عبادت کلمہ مکمل نہیں ہوگا تو اور دوسری چیزیں کیا ہوگی۔ معزز سامعین کرام، وہ فرماتی ہے، وہ بی بی آمنہ خود فرماتی ہے کہ جیسے ہی آپ کی ولادت ہوتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں کہ شام کے، مکے میں ہے آپ، شام سیریا کے جو محلات ہے رومن امپائر کے، میں دیکھتی ہوں کہ وہ روشن ہو گئے ہیں، ایسا نور میرے بطن مبارک سے نکلا ہے کہ سارا روم روشن ہو گیا۔ پھر فرماتی ہے کہ پرشیا یعنی ایران، کسرا کے جو محلات ہے اس کے اندر ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، آگ کبھی بجھنے نہیں دیتے، آتش پرست تھے وہ لوگ، پارسی فارس کے رہنے والے ایرانی، آگ جل رہی تھی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، وہ آگ یکایک بجھ گئی، اور کیا دیکھتی ہوں کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے، لات، حبل، منات، عزا، وہ سارے اپنے منہ کے بل گر رہے ہیں۔ میں پریشان ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور قربان جائیے مورخین لکھتے ہیں، سیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں ہر بچے کی پیدائش دیکھ لیں، بچہ ماں سے جڑا ہوا رہتا ہے، امبلیکل کارڈ کے ذریعے سے جڑا رہتا ہے، یعنی ایک پائپ ہوتا ہے ماں کے رحم میں، ماں کی ناف کے ذریعے سے بچہ جڑا رہتا ہے، بچے کی ناف میں جڑا رہتا ہے، اس کے ذریعے سے بچے کو 9 ماہ تک غذا ملتی ہے جس کو امبلیکل کارڈ کہا جاتا ہے۔ آپ کے میڈیسن کی دنیا میں وہ ہوتا یہ ہے، وہ پائپ کا ذریعہ کیا رہتا ہے، کھانا ہو، پانی ہو، وغیرہ ہو، اس کے ذریعے سے بچے کو جو بھی غذا پہنچنا ہے خون کے ذریعے سے پہنچتی ہے، وہ ذریعے سے بچے کو پہنچتی ہے اور بچہ زندہ رہتا ہے۔ اگر اس کا تعلق ماں اور اولاد کے ساتھ ٹوٹ جائے تو بچہ زندہ نہیں رہتا۔
اکثر دیکھتے ہیں پریگننسی کئی بچے مر جاتے ہیں، ان کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، مگر وہ فرماتی ہے جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی ناپاکی کا ایک دھبا لگا ہوا نہیں تھا، خون کا ایک خطرہ نہیں لگا ہوا ہے، نہ کوئی امبلیکل کارڈ سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کیا نہیں، حالانکہ بچے کے زندہ رہنے کے لیے وہ ضروری ہوا کرتا ہے، بغیر اس کے بچہ زندہ نہیں رہتا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں بھی ہے تو ماں کے محتاج نہیں ہے، ماں ان کی محتاج ہے، ماں ان کو نہیں پال رہی تھی بلکہ یہ ماں کو پالا کر رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی ہے مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ہر بچے کو ختنہ کروائی جاتی ہے، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو از خود آپ ختنہ کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا ہی ولادت ہوتی ہے آپ سجدریز ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ شاہ صاحب کی میلاد نامہ اٹھا کر کے پڑھ لیں آپ، امام ابن حجر الاسقلانی کی کتاب اٹھا کر کے پڑھیں، ولادت باسعادت کے واقعات پر، مواہب لدنیہ اٹھا کر کے پڑھیں امام قسطلانی کی، یہ سارے واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ آپ سجدریز ہو جاتے ہیں۔ ہم پریشان ہیں کہ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی پہلے سجدہ کیا، ایسی شان اور عظمت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور ام شفا فرماتی ہے ہم جب قریب آپ کے کانوں کے گئے، آپ کے لب مبارک کی طرف، تو آپ کی زبان پر ایک لفظ تھا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے باری تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دے۔ اس دنیا میں پیدا ہوئے تو حبیب پاک نے ہم کو یاد کیا، اس دنیا سے گزر رہے ہیں تب بھی حبیب پاک نے ہم کو یاد کیا، معراج کے سفر پر ہے تو بھی حبیب پاک نے ہم کو یاد کیا۔ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں بچی جب حبیب پاک اپنی امت کو بھولے ہیں یا امت کو آپ نے نظر انداز کیا ہے، ہر لمحے پر یاد کیا۔ جب مصطفیٰ خود پیدا ہوئے تو ہم کو یاد کیا، جب حبیب پاک پیدا ہوئے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی حبیب پاک کو یاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کو با مقصد اور معنی کی تحت یاد کیا جائے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بعد حضرت عبد المطلب جو کعبۃ اللہ شریف میں تھے، جو والی تھے، والد کا تو انتقال ہو گیا ہے، عبد المطلب دادا ہی نگران کار ہے، وہ آئے، ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے گھر عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، بڑی خوشی سے چلتے ہوئے آئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں سمجھ ہی رہا تھا کہ کوئی انوکھا واقعہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں کعبے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کعبہ اپنے مقام سے ہل رہا ہے، جھول رہا ہے اور وجد کے عالم میں ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی عجیب و غریب واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ وہ آئے اور آ کر کہنے لگے، بچے کو گود میں لیا، لے کر کے کہا اس بچے کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا محمد ہے۔ محمد فرمایا کہ یہ عجیب نام ہے، ہمارے اندر تو یہ پایا نہیں جاتا، حمزہ تھا، عباس تھا، عمر تھا، ابو بکر، الگ الگ نام ہوتے ہیں، محمد ہم نے کبھی نہیں سنا۔ فرمایا کہ میں جب کعبے میں تھا مجھے غیب سے آواز لگائی گئی کہ اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جائے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی خوب تعریف کی گئی، زمینوں میں بھی ہے تو تعریف ہے، آسمانوں میں بھی ہے تو تعریف ہے۔ نماز میں آپ 5 وقتہ نمازوں میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تعریف بیان کر رہے ہیں، اذانوں میں ہے تو تعریف ہے۔ وہی حمد کا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین کا حمد کا لفظ ہے، وہی حمد اللہ حمد کرنے والا، اللہ تعریف فرمانے والا محمد مصطفیٰ جس کی خوب تعریف کی گئی، اس کی ایسی تعریف جس کی کوئی حد و مثال ہی نہیں ہے، بے مثل و بے مثال جن کی تعریف خوب کی گئی، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقہ فرمایا اور جانوروں کو ذبح فرما کر کے عرب کے لوگوں میں کھانا کھلوایا، اور چونکہ سب سے پہلے جو خاتون پیدائش کے بعد آپ کو دودھ پلائی وہ آپ کی والد ماجدہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا کی ذات مبارکہ تھی۔ اس کے بعد دوسری خاتون جس نے آپ کو پہلے دودھ پلایا اس کا نام ہے ثویبہ الاسلمیہ۔ وہ کون؟ وہ ابو لہب کی باندی ہے، وہ ابو لہب کی باندی، وہ دوڑتی ہوئی گئی ابو لہب کے پاس۔ بخاری شریف نے اس کو نقل کیا ہے عبداللہ بن عباس کی روایت سے کہ وہ جا کر کہنے لگی کہ ابو لہب، عبد العزہ اس کا نام تھا، ابو لہب تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا ہوا ہے۔ بڑا خوش ہو گیا، ابھی تو حبیب نہیں بنے، نبی کریم نہیں بنے، بس بھتیجے کی محبت میں خوش ہو گیا۔ خوش ہو کر کے اس نے اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے، چلی جا، آزاد ہے، تیرے لیے آزادی ہے، خوشخبری سنا دی تو نے، محمد مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی سنا دی، تو آزاد ہے، بھیج دیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جب وہ ابو لہب مر گیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ابو لہب مر گیا، مرنے کے بعد اسے حضرت عباس نے پوچھا کہ تیرے اوپر کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہر وقت پریشان ہوں، مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، ہاں مگر ایک وقت آتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، وہ دوشنبے یعنی پیر کا دن ہوتا ہے، میری 2 انگلیوں سے اللہ تعالیٰ راحت عطا فرماتا ہے۔ جو انگلیوں سے اس نے حبیب کی میلاد کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ انہی 2 انگلیوں سے اس کو آزادی اور راحت عطا فرماتا ہے ہر پیر کے دن۔
اس نے ایک بار آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر دوشنبے کے دن اس کے عذاب میں تخفیف فرما رہا ہے۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ غیر مسلم اور کافر جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نوازتا ہے، جب اہل ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی مناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا نہیں نوازتا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، حضرت سویبہ آئی، آ کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف منہ بولی ماں ہے آپ کی، نہیں، ساتھ ہی ساتھ رضائی والدہ بھی ہے، انہوں نے دودھ پلایا، اور خولہ نامی ایک اور خاتون نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے علاوہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو شہر میں نہیں رکھتے، جیسے ہی ولادت ہوتی ان کو دیہاتوں میں بھیج دیتے۔ ایک تو ان کی زبان اچھی ہو جائے، وہ فزیکلی فٹ ہو جائے، طاقتور بنے، تاکہ اپنے اندر قوہ مضبوط ہو سکے۔ عرب آپ اضلاع کی، گاؤں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے۔ شہر میں پولیوشن بھرا ہوتا ہے، لینگویج خراب ہوتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، دیہاتوں میں آرام دہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دستور تھا کہ بچوں کو باہر کے علاقوں میں بھیجا جاتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی، باہری علاقے کی رہنے والی، وہ فرماتی، وہ خود بخاری کی حدیث پاک ہے، وہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ آنے میں چونکہ تاخیر ہو گئی، ہماری اونٹنی بڑی کمزور تھی، ہم چل نہیں پا رہی تھی، کھانا پینا نہیں تھا، بہت دن سے بھوک تھی، خشک سالی تھی، ہمارے پاس خود کھانے کو کھانا نہیں ہے، ہر طرف خشکی اڑی ہوئی ہے۔ ایسے حالت میں فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ مکہ آئی، مکہ آنے کے بعد پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، جب تک بڑے بڑے لوگوں کے، مالداروں کے بچے جو تھے وہ لے کر چلے گئے تھے، بڑے بڑے لوگوں کے بچے چلے گئے، دوسری خواتین لے لی تھی۔ اب یہاں پر ہوتا یہ کہ بچوں کو دودھ پلانے کے عوض کچھ پیسے دے دیے جاتے اور ان کو ضروریات کی کچھ پیسے وغیرہ مل جاتے، کچھ کھانے پینے کی ضروریات پوری ہو جاتی، ایک نگرانی بھی ہو جاتی، مکہ آنا جانا بھی ہو جاتا۔ ان کئی وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ بچوں کو لے جایا کرتے تاکہ اپنی مالی حالت بھی درست ہو جائے۔ حالانکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے پر اجرت نہیں مانگنا ہے، اپنی طرف سے اگر کوئی دے دے تو وہ قبول کر لیا جائے۔ معزز سامعین کرام، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب پہنچی سارے امیر کے بچے جا چکے، اب میں پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ ایک روایت کے مطابق میں نے دیکھا کہ بھئی کوئی نہیں ہے، والد نہیں ہے تو کون پیسے دے گا، غریب ہے، یتیم ہے، کون کیا دے گا، سب واپس چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں جب واپس جانے لگی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک میرے آنکھوں سے آنکھ ملے، جب میرے اندر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی، میں اپنے مقام پر رک گئی، میرے قدم آگے نہیں بڑھنے لگے۔ میں نے سوچ لیا کہ اب جاؤں گی تو یہ بچے کو لے کر کے ہی جاؤں گی۔ وہ فرماتی ہے میں نے گود میں اٹھایا، کیا دیکھتی ہوں کہ میرے جسم کے اندر ایک کپ کپی سی طاری ہوتی ہے، خود بخود آنکھوں سے میرے آنسو جاری ہو رہے ہیں، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک تبسم ہے، آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے بچے کو لینے کا ارادہ کر لیا، لے کر اونٹنی پر بیٹھتے ہی ہیں، اونٹنی ایسی تیز جا رہی ہے، بخاری کی حدیث پاک ایسی تیز جا رہی ہے، ساری دوسری سواریاں پیچھے ہے۔ کیوں؟ اب محمد مصطفیٰ جس سواری پر سوار ہو جائے اس سواری کا عالم کیا ہوگا۔ وہ فرماتی ہے کہ جو دودھ نہ دیتی تھی اونٹنی، اب اس کے تھن بھرے ہوئے ہیں، جس مقام پر ہم بیٹھتے ابر سایہ کرنے لگ جاتا، جس مقام پر زمین پر بیٹھتے ہریالی اگ جایا کرتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر قربان، ابھی بچے ہیں، ابھی پیدائش کے بعد کے حالات ہے، یہ ذات مبارکہ ہے، کیا قسمت لکھا کہ تو لائی حلیمہ، محمد کو گھر اپنے لائی حلیمہ، بھجا دے ادھر بھی تیرے لاڈلے کو، دیوانوں نے محفل سجائی حلیمہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، اور ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سننے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے صدقے و طفیل قبول و مقبول فرما، وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہ سیرت پاک کا جو تسلسل ہے یہ تو جاری رہے گا۔ جمعے کے دن ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے کہ انشاءاللہ العزیز 28 سپٹمبر یعنی آنے والے چہارشنبے سے مسجد حاضہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 12 روزہ محافل کا مغرب سے عشاء تک 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہے، ویسے تو ہم گھنٹوں ادھر ادھر بیٹھے تو چلے جاتے ہیں، دعوتوں میں گئے تو دستر بچھنے تک 2 ڈھائی گھنٹے نکل جاتے ہیں، 1 گھنٹے کی بات ہے۔ سیرت پاک کے مختلف عنوانات، ایسے عنوانات جو شاید ہو سکتا آج ہمارے نوجوان کو جاننا ضروری ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو عنوانات آپ کے ذکر کر رہا ہوں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ازواج کیوں تھی، اس کی حکمتیں کیا ہیں اور حقائق کیا ہے، اس پر آپ کو ایک عنوان ملے گا۔ چائلڈ میرج، بچپنے میں شادی کرنا، اسلام میں کیا ہے، غیر مسلموں میں کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے ہم لوگ ارے بھائی ایسا کہا بول کے، مگر ہمیں علم نہیں سیکھنا ہے۔
حضرت بی بی زینب سے نکاح ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاوند شوہر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی رہی. تو یہ سیرت پاک کے مختلف عنوانات پر آپ کو مختلف علماء کرام، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک عالم آ جائے تو بڑی بات ہوگی، کہیں پر اتنے سارے علماء ایک مقام پر آئیں گے. مغرب سے عشاء تک کا وقت ہے، آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور تشریف لائیں تاکہ آپ بھی سیکھ سکیں گے، اپنے بچوں کو بھی لائیں، اپنے بچوں کو بھی. دوسرے مساجد میں ہو سکتا ہے کہ بچوں کو بڑھا دیتے ہوں گے، نہیں، مگر بچے یہ سنیں گے تو کل یہ آنے والا ہمارا ایسٹ بنیں گے، تو بچوں کو بھی ضرور لے آئیں. مغرب سے عشاء تک، مغرب کے ساتھ ہی شروع ہوگی اور عشاء کے ساتھ محفل ختم ہو جائے گی. 28 سپٹمبر چہارشنبے سے انشاءاللہ العزیز کا آغاز ہوگا. آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے.